السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 and 34۔ قال فرمایا، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ یا آدم، اے آدم، انبئہم کہ بتاؤ ان کو، خبر دو انہیں۔ نون با ہا حمزہ روٹ ہے، کن کو بتاؤ؟ فرشتوں کو۔ بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے۔ فلما اور جب، انبأہم اس نے بتا دی ان کو۔ کس نے بتا دیا؟ کن کو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا فرشتوں کو۔ بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے۔ قال فرمایا، قول اس کا روٹ ہے، کاف واو لام۔ علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب۔ غیب کیا ہے؟ جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ غیب دو طرح کا ہے، ایک جو بعض کو پتہ ہے اور بعض کو نہیں، اور ایک غیب جو صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی مخلوق کو نہیں پتہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، انی اعلم غیب السماوات، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے جو اللہ کو ہی پتہ ہے، والارض اور زمین کے۔ زمین ایک ہی ہے یا کئی ہیں؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ زمین ایک نہیں ہے بلکہ 7 ہیں۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 10 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین میں سے بھی، یعنی 7 ہی اس کے۔ اسی طرح تو پھر یہاں سنگولر کیوں آیا ہے؟ سنگولر ہے لیکن جمع کے معنوں میں، اسے ہم اسم جنس کہتے ہیں۔ وعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو۔ تبدونا کا جو روٹ ہے تا با دال ہے، بغیر ارادے کے ظاہر کرنا۔ و اور کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے ہو۔ و اور اس جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو۔ سین جیم دال اسی سے ہے، اسی سے لفظ مسجد ہے، کہا گیا کہ سب سجدہ کرو۔ سجدہ اور رکوع میں فرق ہوتا ہے۔ رکوع ہوتا ہے ہاف میں جھکنا، اور سجدہ ہوتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھنا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کو کہا تھا، صرف جھکنے کو نہیں کہا، کیونکہ جھکنے کے لیے رکوع آتا ہے، رکوع کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سجدہ کرو، زمین پر سر رکھو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، ان سب نے سجدہ کیا۔ سین جیم دال روٹ ہے اس کا، ان سب نے سجدہ کیا۔ کس کو؟ فرشتوں نے، اللہ سوائے ابلیس ابلیس کے۔ ابلیس کا روٹ ہے با لام میم سین، با لا سا۔ بالا سا کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا، کچھ بول نہ سکنا، سخت نا امید ہو جانا، سخت نامایوس ہو جانا۔ کس کی وجہ سے؟ بہت غمگین ہو جانا، ڈپریشن میں چلے جانا۔ ابلیس کا لفظی معنی ہے سخت مایوس، شدید صدمے میں آنا۔ ابا اس نے انکار کر دیا، حمزہ با یا اس کا روٹ ہے۔ واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ کاف فا غا اس کا روٹ ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدامی ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید و تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب شعور ہیں، اور جن میں انا میں کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں،
جبکہ کتا یا بلہ دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حیوانات میں کا شعور نہیں ہے۔ یہ انا، ایگو، سیلف صرف فرشتوں میں، انسانوں میں اور جنات میں ہے۔ ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے اور ایک خاکی ہے جو زمین کے اس کرسٹ میں مٹی اور پانی کے ملغوبے یعنی غارے سے وجود میں آئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بات تو سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف یہ تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شیعہ کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ الفاظ میں واضح بیان کی گئی ہے۔ پھر جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے، جو ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جسے خود خالق نے من روح ہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ سجدے کی حکمت کیا ہے، اس کی علت و اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات یعنی صفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس فعل کے پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نامعلوم کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور فطرت کی کون کون سی قوتیں ہمارے ساتھ مفاقت کرتی ہیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر وہ انسان کے تابع نہ ہوں تو خلافت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے تو نکلنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب ہی اس کا کوئی ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پایۂ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کی علامت کے طور پر تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا۔ اس آیت میں الا ابلیس سوائے ابلیس کے یہ مغالطہ بیان کیا گیا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ سورۃ الکہف میں کر دیا گیا تھا اس کا بیان۔ سورۃ البقرہ سے یہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں پر تھا وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر آیا ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے ایمان و کفر و طاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، اعلیٰ بھی ہیں ادنا بھی، جیسے انسانوں میں ہیں۔ لیکن یہ عزازیل جو ایک جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالمی ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ، ملا اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا۔ وہ بہت ساری حیثیت اختیار کر چکا تھا، اس نے اپنی اسی حیثیت کا بڑا ضم تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلسا یبلیسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب تو میرا چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں، ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی کہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ ابا واستکبارا، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر بھی ایسے ہی الفاظ آئے ہیں
کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے درگور کر دی۔ وَقَانَ مِنَ الْکَافِرِین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ اور نون کا سا۔ کانا ناقصہ کے اعتبار سے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے انکار کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا، جبکہ کانا کے اعتبار سے یہ معنی ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی ان کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہو گیا ایسا معاملہ کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی بدنیتی پر نیکی اور زہد کے پردے پڑے ہوتے ہیں، اور کسی خاص وقت میں آ کر وہ اس سے اٹھ جاتا ہے پردہ، اس کی باطنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔